نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، خواتین جو باپردہ اندر تشریف فرما ہیں اور مرد حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ارشاد ہوا ہے، فرمان ہوا ہے، تلقین ہوئی ہے ہم انسانوں کو، ہم سب کو، کہ دیکھیے ولا تطع، ان کی تابعداری مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا، ان کے ساتھ مت تعلق اور رشتہ قائم کرنا، جن کے قلوب، جن کے دل میرے ذکر سے غافل ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مالک و خالق کی یاد سے غافل ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بھی مت جانا، ان کے قریب بھی مت جانا۔ دوستو، تو جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اگر کسی کا خدا نخواستہ غافل ہے تو پتہ کیسے چلے؟ ہم تو ایک دوسرے کی شکل اور صورت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا اس کے پیچھے جانا ہے یا نہیں جانا، یا اس کی پر اثر گفتگو کو، زوردار کلام کو، تقریر کو، واعظ کو سن کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا ہی قابل انسان ہے، یہ عمومی جو ہمارا تأثر ہے، انداز ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یا ہم اس کی مال و دولت سے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ دولت مند ہے، یہ امیر ہے، اب اس کے پیچھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اب ان سب چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان نہیں فرما رہا ہے۔ شکل کا ذکر کے بارے میں کوئی انداز اب نہیں اختیار کیا گیا کہ شکل کالی ہو یا گوری ہو، نہیں کہا گیا بھئی اگر اس خاص رنگت والا ہو تو اس کے پیچھے جانا، اس خاص رنگت والا ہو تو نہیں جانا، یا اس کی قابلیت، لیاقت جو گفتگو سے ظاہر ہو رہی ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ ایسی چیز کا ذکر کیا گیا جو کہ نظر ہی نہیں آتی، قلب۔ اگر ہم اپنی سوچ اور جو فہم ہے اس کے مطابق سوچیں تو وہ دھڑکتا ہوا دل ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قلب کیا ہے، وہ دھڑکتا ہوا دل۔ اب وہ دھڑکتا ہوا دل وہ اپنا کام کر رہا ہے، انسانی جسم کو توانائی دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس توانائی دینے والی طاقت کا بھی ذکر نہیں فرمایا کہ تمہارا دل جو تمہارے جسم کو توانائی دیتا ہے، خون فراہم کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، یہ بھی اس کے بہت بڑا عمل ہے۔ چھوٹا سا دل ہے، کس طرح انسان کے جسم کو توانائی دے رہا ہے، اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دل کے اندر ایک ایسا ذوق پایا جاتا ہے جو کہ الفاظ میں ظاہر نہیں ہوتا، جو کہ شکل سے دکھنے میں نہیں آتا، جو کہ لباس سے دکھنے میں نہیں آتا۔ وہ ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، ایک جستجو ہے، ایک محبت ہے جو اس دل، اس قفس انصری میں، اس دل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہے کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے،
مجھے یاد کرتا تھا۔ تو ہم جیسے عام انسان اس چیز کو کیسے سمجھ پائیں گے کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھنے جا رہے ہیں اس کا دل واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہیں ہے؟ تو آپ تو ماشاءاللہ اہل ذکر ہیں، آپ تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کر چکے ہیں، آپ کے دلوں پر انگل رکھ کر تلقین ذکر کر دی گئی ہے، اور آپ کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ اس دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاری وساری اور زندہ رکھنا ہے۔ تو عاجز امید کرتا ہے کہ کچھ کس قدر اس ذکر کے اثر کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ سندھی میں چوندہ ہیں نانگ جے ڈنگ جی خبر ونی نانگ کھادن کھاں پچھو۔ سانپ کے ڈسنے سے کیا ہوتا ہے وہ کسی ہر ایک انسان کے بتانے کا کام نہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو وہی بتائے گا کہ سانپ کے ڈسنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ اللہ والوں نے وہ بھی اپنا منہ مار دیتا ہے، اپنے دانت گاڑ دیتا ہے اور پھر وہ زہر ڈال دیتا ہے جو کہ جان لیوا ہوتا ہے، اس کا ایک اثر پورے جسم پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں نے اپنے رحمت کا انگل ہمارے دلوں پر رکھ دیا۔ اب ہر ایک کو پتہ نہیں ہوگا کہ ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ جس کا دل میرے یاد سے غافل ہو، من ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکر، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم ہی رکھا ہے۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ قلب پر انگل رکھوا چکے ہیں اور ذکر کو اپنے عملی زندگی میں شامل کر چکے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے مطابق کہ کون دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس کا اثر ایک تو یوں محسوس ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ضرور کسی کے ساتھ بیٹھیں تو آپ ذرا محسوس کریں کہ آپ کے باطن پر، آپ کے روح پر، آپ کے قلب پر اثرات کیسے مرتب ہوئے، اچھے یا برے، کیسے اثرات مرتب ہوئے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کوئی محبت پیدا ہوئی، کوئی عجز انکسار اور مہربانی، نرمی، رقت پیدا ہوئی، یا آپ خدا نخواستہ اس کے معاملہ اس کے الٹ ہو گیا کہ دل میں فساد آ گیا، فتور آ گیا، دل میں غفلت آ گئی، دل سخت ہو گیا اور رقت جاتی رہی، خود پسندی آ گئی، تکبر آ گیا، اور پھر تکبر ایسا کہ وہ تنزیہ اور ایک تنقیدی نگاہ سے سب کو دیکھنے لگا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو ویسا ہے۔ یعنی کہ یہ کیسے چیزیں انسان سیکھتا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے قریب مت جاؤ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ بابرکت مہینہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اس کی تیاری کریں اور یہ ارادہ پختہ کریں کہ ایسے اہل دل کے ساتھ بیٹھیں، اہل طریقت کے ساتھ بیٹھیں، مرشد کامل کی محبت کرنے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ دل ہمارے نرم ہو جائیں۔ اگر یہ دل نرم نہ ہو تو پھر وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ پتھر کیسا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں، پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی چیز باہر نہیں ظاہر ہوتی، اس کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیں، وہ اس کو پیس کر آٹا بنا دیں، کوئی بھی چیز اس میں سے باہر نہیں آئے گی، کوئی ذائقہ، کوئی خوشبو، کوئی تاثیر، کچھ بھی باہر نہیں آئے گی۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بھی پتھر ہیں جن پر میری رحمت برستی ہے تو ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔
ان پتھروں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پانی ویران زمین کو سیراب کر دیتا ہے. تو وہ پتھر جس میں پانی ہی نہ ہو، جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو وہ ایسے لڑھکتا پھرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت، قدر و منزلت نہیں ہوتی. تو اثر صحبت کا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنایا ہے. کیوں غافل ہیں؟ کہ ان میں لالچ پائی جاتی ہے، ان میں تکبر پایا جاتا ہے، خود پسندی پائی جاتی ہے. جس طرح کہ پہلے بھی واقعہ بتایا ہے کہ ایک مینڈک تھا، وہ پانی کی گہرائیوں میں رہتا تھا. حضرت رومی صاحب کا بیان کردہ مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن اس واقعے، اس بیان کو جو آیت قرآنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے دوہرا دیتے. تو وہ رہتا تھا اور وہ اندر پانی کی گہرائیوں میں اس کو غذا بھی ملتی تھی، اس کو نیند بھی ملتی تھی، اس کو تفریح بھی ملتی تھی. بڑے سکون سے وہ پانی کی گہرائیوں میں شفاف اور صاف پانی کے اندر سکون کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس کو وہاں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، کوئی دشمن بھی اس کا نہیں تھا جو اس کو نقصان پہنچائے. ایک دن مینڈک کے دل نے چاہا، وہ پانی کی گہرائیوں سے باہر آیا اور خشکی پر وہ پھدکنے لگا. تو گزرتے گزرتے کوئی چوہا وہاں پہنچا. اس چوہے نے اس مینڈک کو دیکھا تو مینڈک سے گفتگو شروع کر دی. کہ بات کرتے کرتے دو مختلف جنس کے جانور، چھوٹے سے جانور، ان کی جب گفتگو ہوئی تو ان کا آپس میں انس پیدا ہو گیا. تو پھر اگلے دن پھر وہ اتفاق سے مینڈک باہر آیا، چوہا بھی آیا، پھر دوستی اور بڑھی. تیسرے دن، چوتھے دن دوستی اتنی بڑی کہ چوہے نے کہا کہ اے میرے مینڈک بھائی، تم تو پانی کی گہرائیوں میں ہوتے ہو، مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے. میں اس نہر کے کنارے آتا ہوں، بڑے زوردار آوازیں لگاتا ہوں، تم میری آوازیں نہیں سنتے. ادھر میں تمہاری فراق میں، تمہاری محبت میں نہر کے کنارے تڑپ رہا ہوتا ہوں. تو میری ایسی محبت ہے، ایسا پیار ہے، مجھے اتنا انس ہے تمہارے ساتھ کہ میری زندگی تیرے بغیر محال ہو گئی ہے. تو مینڈک سادہ تھا، وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا. تو مینڈک نے چوہے کو بولا کہ پھر اس مشکل کا حل کیا ہے؟ تو چوہے نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ میں رسی باندھ دیتے ہیں. ایک سرا رسی کا میری ٹانگ میں، دوسرا سرا رسی کا تیری ٹانگ میں. تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق ہوگا تو رسی کو کھینچ لینا، میں بھاگا بھاگا آ جاؤں گا. مجھے ملنے کا شوق ہوگا، میں رسی کو کھینچوں گا، تمہاری ٹانگ کو کھچا محسوس ہوگا، تم باہر آ جاؤ گے، ہماری ملاقات ہو جائے گی. تو مینڈک ان کی یہ تجویز مان گیا، رسی باندھ دی. وہ جب بھی شوق ہوتا رسی کھینچی جاتی، دوسرا پہنچ جاتا، ملاقات ہو جاتی. اس طرح ان دو مختلف طبیعت کے حامل جانور، مختلف جگہوں پر رہنے والے، ان کی پسند اور ناپسند بالکل مختلف، ان کی دوستی ہو گئی. تو وہ اس دوستی کے دوران چوہا اپنی عادت سے مجبور تھا. وہ ایک جگہ ٹک پر، آپ نے دیکھا ہوگا چوہا ایک جگہ ٹک کر بیٹھتا نہیں ہے، وہ سارا دن رات بھاگتا ہے اور کھانے کی چیزیں لالچ کی وجہ سے ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے. تو کھا کھا کر وہ چوہا موٹا ہو گیا. کہیں اوپر سے کوئی باز اڑ رہا تھا، تو آسمانوں کے وسعتوں سے اس نے جب نیچے نظر ڈالی تو اس کو چوہا نظر آیا. تو باز نے اس چوہے پر اپنی توجہ گاڑ دی اور وہ بڑی ہوشیاری اور صفائی سے اس نے چوہے کو زمین سے اپنے پنجوب میں پکڑ لیا اور پھر وہ فضا میں بلند ہوا. چوہے کو باز شکار کرتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. چوہے کو باز شکار کر کے کھاتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن مینڈک کو کبھی بھی باز شکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ پانی میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسے بھائی وہاں بیٹھ کر تسبیح کرتا ہے، اس کی آواز کچھ ایسی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مینڈک اپنے پانی میں بیٹھ کر وہ تسبیح کرتا ہے، اس کی آواز کو لوگ اس طرح تمثیل دیتے ہیں. اور پھر اس کی غیر ضرر طبیعت کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا.
اور اس کو اتنی لالچ بھی نہیں ہوتی، اور غذا بھی اس کی بہت معمولی سی ہوتی ہے. مینڈک کی غذا بہت معمولی سی ہوتی ہے جس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. چوہا بالکل الٹ ہے، وہ ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، ہرس کی وجہ سے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. تو جب وہ چوہا اوپر چلا گیا اس کے پنجوں میں، تو رسی کا سرا تو مینڈک کی ٹانگ میں باندھا ہوا تھا، تو پیچھے سے مینڈک بھی ہوا میں بلند ہوا، وہ بھی لٹکتا ہوا فضا میں چلا گیا. تو نیچے دیکھنے والوں نے یہ نظارہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ بھئی یہ مینڈک محفوظ جگہ پر رہنے والا، صبر شکر کرنے والا، کم کھانے والا، بیر ضرر جانور، یہ کیسے آج اس باز کے ہتھے چڑھ گیا؟ تو مینڈک سے انہوں نے کہا کہ مینڈک بھائی تمہیں کیا ہوا کہ آج باز کے ہتھے چڑھ گئے؟ ایسا نظارہ تو ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. تو مینڈک نے جاتے ہوئے اوپر سے جواب دیا کہ بھائی یہ خشکی پر بسنے والے کسی لالچی چوہے سے دوستی ہو گئی، اس دوستی کی وجہ سے آج میرا یہ انجام ہوا کہ میں بھی اب موت کے منہ میں جا رہا ہوں. تو اے ذکر والو، آپ ایسے سمجھیں، میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ایسے سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس رحمت کے دریا میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی مل رہا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیار بھی مل رہا ہے، ہمیں اپنوں کی قربت اور محبت بھی مل رہی ہے. اور اسی سکون میں ہمیں توفیق مل جائے تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں، اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ضروری ہے، اگر صحبت اور دوستی غلط شخص سے ہو گئی تو پھر یہ جو ہم رحمت کے دریا کی گہرائیوں میں بیٹھے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس غلط صحبت کی وجہ سے ہمارا انجام برا ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اس مینڈک کا ہوا. اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے قریب بھی مت جانا، ان کی اطاعت مت کرنا جن کی دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر رکھا ہے. وہ دن رات اس طرح کی مشغولیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ سوا غفلت کے ان کو کچھ نہیں ملتا. تو غفلت سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، ہم کتنے بھی کمزور ہیں، ہم کتنے بھی گنہگار ہیں، ہم کتنے بھی عیب دار ہیں، ہم کتنے بھی خرابیوں کا شکار ہیں، ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ چیز موجود ہے کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری محبت اور ہمارا رشتہ وہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ مضبوط ہے، اور اس قطار میں ہم جڑے ہوئے ہیں، اس قطار میں ہم جڑے ہوئے ہیں. ہم کالے ہو سکتے ہیں، ہم بدصورت ہو سکتے ہیں، ہم خرابیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز مل گئی ہے، اس رحمت بھری قطار میں ہمیں بھی جگہ مل گئی ہے، اس صف میں ہمیں بھی کھڑا ہونے کی گنجائش مل گئی ہے، ان کے قریب بیٹھنے کا ہمیں موقع مل گیا ہے، ان کے رحمت کے سائے میں ہم اس چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو، یہ بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. تو جب وہ ہماری اعمال کو تولنے کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ تھا کس کے ساتھ. روز قیامت جب اعمال کو تولنے کا موقع آئے گا، بے شک اعمال تولے جائیں گے، بے شک ثواب اور گناہ تولے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں گے اس کے اماموں کے ساتھ کہ وہ کس کے پیچھے چل رہے تھے، کس کی پیروی کر رہے تھے. ہم ان اماموں کے ساتھ ان کو بلائیں گے. تو جب ہمارا بلاوا آئے گا تو ہمارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہو سکتے ہیں، ہماری عادتیں خراب ہو سکتی ہیں، ہمارے رویے خراب ہو سکتے ہیں، ہماری نمازیں کمزور اور غیر مقبول ہو سکتی ہیں،
لیکن جس امام کے فالوور ہیں، جس کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ خدا کا محبوب ہے۔ تو یقین جانیے کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، دنیا خواہ آخرت میں۔ تو اس نعمت کو اے دوستو، اے مرد اور خواتین، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کو کم نہ سمجھیں، اس کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بے قدری کریں گے تو پھر تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ موتی ہیرے جواہر میں سے بھی عیب نکالتے ہیں، ان کو وہ جوہری ہوتے نہیں، ان کا علم ہوتا نہیں، ان کو شناس ہوتی نہیں۔ جس طرح رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارے نے لال ملنے پر اس لال کو پہچانا نہیں، اس کی قدر یہ کی کہ اپنے گدھے کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیا تھا، کہاں لال اور کہاں گدھا۔ اس لال کو تو کسی حسین و جمیل ملکہ کے گلے کا حصہ ہونا چاہیے تھا، خوبصورت شہزادی کے گلے کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اس کے بجائے اس نے اس گدھے کے گلے میں وہ ہار باندھ دیا تھا۔ تو قدروارا کم تھیا کھٹا خریدار، ہیرا موتی لال ونڈین سے ویٹھا تھے بینجھار۔ سو اس کی جو قدردانی ہے دوستو، یہ سمجھ اگر کسی کو مل جائے، بھلے وہ ان پڑھ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہو، تو وہ کون سی سائنس ہے جو کہ دل کی گہرائیوں میں جا کر آپ کو بتائے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے پیچھے مت جانا، جس کے دل کو، یعنی زبان سے ذکر کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ ہم کہیں گے بھائی یہ ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ، بڑی بات ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ذکر کر رہا ہے، تسبیح پھرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں میری یاد ہے یا نہیں۔ اے اہل دل دوستو، اے اہل طریقت، آپ کو الحمدللہ یہ شناس حاصل ہو چکی ہے۔ آپ بیٹھیں گے کسی کے ساتھ بھی ذرا سا دل کی طرف توجہ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا نہیں۔ حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ایسے پیارے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایسے پیارے پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں؟ فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب ان کے صحبت میں بیٹھو گے تمہارے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ہے وہ چیز جو کہ آج ہم اپنے دل میں پختہ کریں، مضبوط اور مستحکم کریں، خواتین اور مرد اس سبق کو پکا کریں۔ اور ذکر کی تلقین بھی کی جاتی ہے، اس سے پہلے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد کی پیشگی مبارک ہو۔ اس بابرکت مہینے میں ہم دو چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایک تو رمضان المبارک کے لوازمات کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کی نسبت ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید سنتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو ہم نے مل کر اس مہینے میں اختیار کرنا ہے۔ جو تندرست اور صحت مند ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں بتائی کہ جس میں حالت روزہ میں ان کو کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے، تو وہ استثناء ڈاکٹر حضرات کی تعلیم کے، ان کی تلقین کے مطابق ان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن جو تندرست، توانا اور صحت مند ہیں تو ہم روزہ رکھیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو اس کا تاکید فرمایا، اور روزہ رکھنے کے ساتھ قرآن مجید۔ اچھا، قرآن مجید تلاوت تو ہم کریں گے اور قرآن مجید سنیں گے بھی صحیح، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس پر بھی تو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ سعادت تو مل گئی، لیکن اگر دوسری طرف ہم جھوٹ بول رہے ہیں
تو پھر قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کے سامنے آ کر کہا کہ صحیح میں نے وہ فلاں جو ہے غیر مسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں نے اس کو اس طرح اس کے ساتھ جھوٹ بولا، اس طرح جھوٹ بولا۔ یہ وہ بزرگ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے، جس کو تو تم جو بات کہہ رہے ہو یہ تو جھوٹ ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سیاست ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سیاست ہے۔ تو دوستو یہ کیسی سیاست ہے جو کہ ہم سے جھوٹ بلوائے؟ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد کرو اور میرے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم والدین کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ دعا مانگو، آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش کرو اور محنت کرو، اپنی اس دنیا کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو بہتر بناؤ۔ تو ہم رمضان میں قرآن مجید پڑھیں گے بھی، لیکن اس کے ساتھ ہم عمل بھی کریں گے۔ جو ہم میں سے میرے دوست آج تک کام نہیں کرتے تو وہ کام شروع کریں، کوئی بھی کام شروع کریں جس میں آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کی آمدن میں اضافہ ہو، جس میں آپ کی زندگی میں خوشحالی آؤ۔ لیکن ایک چیز ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ ذکر والے اہل طریقت جو احباب ہوتے ہیں وہ خوددار ہوتے ہیں۔ خوددار کون ہوتا ہے؟ وہ خوددار وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی طمع نہیں ہوتی، وہ مطلب پرست نہیں ہوتا، وہ مفاد پرست نہیں ہوتا، وہ موقع پرست نہیں ہوتا، وہ بے دریغ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، چاہے وہ خود تکلیف کے عالم میں ہو، پھر بھی لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا کردار بہترین ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی وہ مہربان صفت جو حضور علیہ السلام کا خاصہ تھی اپنے اندر پیدا کریں۔ موقع پرست نہ بنے، مفاد پرست ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو خدا کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں یا دنیا کی نظر میں؟ مفاد پرست، موقع پرست وقتی طور پر فائدہ لے لیتے ہیں، لیکن تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے، ان کے نام صفحے سے مٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو مہربان ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، سعدی کہتا ہے کہ بھائی نوشیروان ایک بادشاہ تھا جس نے صرف انصاف کا بول بالا کیا تھا، تو لوگ آج تک اس نوشیروان کا مثال آج تک لوگ دیتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی اچھی عادت ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ارشادات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہوں۔ اور پھر تجوید و قرأت کی بات مسلسل کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ہر برانچ میں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ تجوید و قرأت سکھائی جائے تو بہترین بات ہے۔ اگر تجوید و قرأت کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید کی آیات کو یاد کریں، اس کی معانی کو یاد کریں تو اور بھی اعلی شان بات ہو جائے گی۔ تو جب پھر ہم نماز میں کھڑے ہو کر سنیں گے تو وہ آیات پڑھی جائیں گی تو اس کی معانی مفاہیم ہمارے دلوں میں آ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان میں ہر برانچ سطح پر کوئی نہ کوئی ایسی اپنی صورتحال کے مطابق حکمت عملی بنا کر کچھ نہ کچھ کام شروع کریں کہ جو ہمارے بھائی ہم میں سے کوئی قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا ہے وہ قرآن مجید پڑھ لے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو تجوید سیکھ لے، تجوید سیکھا ہوا ہے تو کچھ آیات یاد کر لے، تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط اور مستحکم ہو، اور ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے کام کے حوالے سے دوستوں نے ابھی رپورٹ سنائی جس میں ماشاءاللہ قابل تعریف تھی ان سب دوستوں کی بات جو کشمور کے دوست نے جاوید نے بتایا کہ پہلے 15 برانچیں تھیں یا کم و بیش اس کو ڈبل کر دیا گیا، یعنی ایک مہینے میں۔ یہ ابھی دوست آپ کے تنگوانی کے دوست کھڑے تھے کہ وہ 13 برانچز بتائیں غالباً، وہ ایک مہینہ کے اندر 13 سے 26 ہو گئے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے۔ تو اور لوگوں کے لیے بھی یہ کشمور کے دوستوں کا ایک اچھا مثال ہے۔ آپ بھی رمضان میں اپنی برانچز کی تعداد ڈبل کر سکتے ہیں۔
اور ضرور بتائیں، آگاہ کریں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ روحانی طلبہ جماعت کے احباب ہیں تو اپنے پیغام کو عام کریں اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ وہ تو ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن مجید پڑھائیں گے، ہم ان کو اپنی محبت اور پیار ان پر نچھاور کریں گے اور پھر ان کو بہترین تعلیم دلوائیں گے، بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین تعلیم دلوائیں گے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ جماعت کے دوست آ کر بتاتے ہیں کہ ہماری بچیاں گریجویشن پوسٹ گریجویشن پر ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بچیاں آپ کے لیے ایک خوشی اور مسرت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین تعلیم دلوائیں انشاءاللہ۔ اس میں جماعت پہلے ہی کوشاں ہے اور آئندہ بھی ہم اس معاملے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور نماز، ہم سب نماز خصوصاً رمضان میں دل کے حضور اور خشوع کے ساتھ پڑھیں، ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمارا دل خدا کے دیدار میں لگا ہوا ہے، یا کم از کم جس طرح حدیث میں آیا کہ یہ نہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نماز اس حضور قلب کے ساتھ پڑھیں گے۔ طریقۂ ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے، یہ دل کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ سب مرد اور خواتین کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، اللہ اللہ اللہ، سانس آتا جاتا رہے، اللہ اللہ اللہ، وضو ہو یا نہ ہو، اللہ اللہ۔ گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، شہر میں ہیں، بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ پہلے بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ زبانی ذکر سے یہ الگ چیز ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے، یہ ایک ایسی نسبت ہے جو اللہ کے ساتھ ایک بندے کی قائم ہو جاتی ہے، پھر کوئی بھی مشغولی دنیا کی اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے نہیں دیتی، نہیں کر سکتی غافل۔ تو یہ ذکر کریں، مراقبہ کریں، اور مراقبہ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے، اگر نہیں معلوم تو وہ طریقہ کار معلوم کر لیں، اور ختم شریف یاد کر لیں، شجرہ عالیہ یاد کر لیں، روزانہ سب احباب ضرور ایک مرتبہ ہم شجرہ عالیہ پڑھا کریں، اور اس میں ہمارے مشائخ کے اسماء گرامی آتے ہیں، جس شیخ کا نام آئے تو ان کے فیض کا انتظار کریں اپنے مرشد کامل کے سینے سے، وہ ان کا فیض ہمارے سینے میں آ رہا ہے۔ تو یہ نسبت جو ذہبی سلسلہ ہے، حضور علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، اور جب واپس جائیں تو احتیاط سے جائیں، اور ڈرائیونگ خیال سے کریں، اور ذمہ داری سے ہر کام کریں، لاپرواہی سے اور غیر ذمہ داری سے ہم ضرور 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 بچتے رہیں۔ لوگ غیر ذمہ داری کا رویہ رکھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، دوستو آپ اور ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ غلامی کی نسبت ہے، تو ہم ذمہ دار فرد بن کر ایک ایک قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں، آسانیاں، ترقیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔